اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے طالبات آپ خیریت سے ہوں گی اور آپ کو کل کا سبق جو ہم نے پڑھا ہے اسباق میں سے پہلا سبق وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ بچوں کچھ سوال جو طالبات کی طرف سے آ رہے تھے وہ یہ تھے کہ جو سوال ہیں کیا وہ ان کے جواب عربی میں یاد کرنے ہیں؟ تو بیٹا سوالات جو ہیں ان کے جواب عربی میں ہی آپ نے یاد کرنے ہیں، عربی میں ہی سوال کو سمجھنا ہے اور پھر عربی میں ہی اس کا جواب دینا ہے، اور اس میں ذرا زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، بہت مختصر سے سوال ہیں اور یعنی سوال کا جواب بھی مختصر ہے اور سوالوں کی تعداد بھی بہت کم ہے جو آپ کے سلیبس میں ہیں، تو اس لیے یہ کوئی اگر عربی میں یاد کرنا پڑے گا ہمیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ جیسے آج کا آپ چیپٹر دیکھیں گے تو اس میں صرف 3 سوال ہیں، تو یہ کوئی ایسا پریشانی والا جو ہے وہ پریشانی والی بات نہیں ہے۔ آپ اس کو ایزی لیں، شوق سے سمجھیں اور پھر دیکھیے گا آپ کو خود بخود یاد ہو جائے گا۔ اب ہم دوسرے سبق کی طرف آتے ہیں، وہ ہے الضیف الاکول۔ الضیف مہمان، الاکول بہت زیادہ کھانے والا۔ الضیف کسی بھی عربی میں اسم کے شروع میں الف لام لگ جائے تو وہ اسم معرفہ ہوتا ہے، جیسے ضیفن ہوتا تو وہ اسم نکرہ تھا، الف لام لگ گیا تو وہ معرفہ ہے۔ اسی طرح الاکول یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اکلا کھانا، الف کیف لام اکل کھانا، الاکول بہت زیادہ کھانے والا۔ اب یہ دونوں معرفہ ہیں، الضیف الاکول بہت زیادہ کھانے والا، یہ مرکب توصیفی ہے ہمارے پاس۔ سوال چیپٹر ہے سافرا، سفر کیا، رجل ایک آدمی نے، الی بلدن الی کی طرف، بلدن ملک، بعیدن دور دراز، ایک آدمی نے دور دراز ملک کی طرف یا علاقے کی طرف سفر کیا۔ وبعد اور بعد، سفرن سفر، طویل طویل اور طویل سفر کے بعد، مرہ گزر ہوا، علی قریۃ ایک بستی سے، اور طویل سفر کے بعد اس کا گزر ایک بستی سے ہوا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ زمانہ ماضی میں، دور ماضی میں اس کے لیے کوئی اس طرح ذرائع آمد و رفت نہیں تھے اور سفر جو ہے وہ قافلوں کی شکل میں ہوا کرتا تھا، تو اسی حوالے سے وہ بعد سفر طویل مر علی قریۃ، اور طویل سفر کے بعد اس کا گزر ایک بستی سے ہوا۔ فا پس، نزلہ اترا، فیہا وہاں، نزلہ کے بعد فی آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، قیام کرنا۔ فنزل فیہا، پس وہ وہاں ٹھہرا، لیقضی تاکہ وہ گزارے، ساعتن گھنٹہ یا گھڑی، 2 گھڑی جیسے ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں، تو ساعتن گھڑی، او یا ساعتین 2 گھڑیاں، یا گھنٹہ یا 2 گھنٹے گزارے۔ فنزل فیہا لیقضی ساعتن او ساعتین، پس وہ وہاں ٹھہرا تاکہ وہ وہاں گھنٹہ 2 گھنٹے گزارے۔ و اور، فی الطریقی راستے میں، عرفہ اس کا تعارف ہوا، شخصاً ایک شخص سے، اور راستے میں اس کا تعارف ایک شخص سے ہوا۔ و نزلہ اور اترا، ضیفاً مہمان، علیہ اس کے پاس، و نزل علیہ اور اس کے پاس قیام کیا، ضیفاً مہمان نے، للاستراحتی آرام کرنے کی خاطر، لام کے لیے، استراحہ آرام، آرام کرنے کے لیے، بعض الوقتی کچھ دیر، اور وہ مہمان کے پاس کچھ دیر آرام کرنے کے لیے مہمان کی حیثیت سے ٹھہرا۔ وعند الظہر اور ظہر کے وقت، دعاہ اس کو بلایا، ہو کی ضمیر ضعیف کی طرف ہے، دعا بلایا یا دعوت دی، ہو اسے، صاحب البیتی گھر کے مالک نے، یہ مرکب اضافی ہے جس میں
تقریباً مضاف الیہ جو ہوتا ہے اس کے شروع میں الف لام لگی ہوتی ہے یا وہ معرفہ ہوتا ہے، اور پہلا لفظ جسے ہم مضاف کہتے ہیں وہ نکرہ ہوتا ہے۔ صاحب البیتی گھر کے مالک نے، للطعامی کھانے کے لیے، اور ظہر کے وقت گھر کے مالک نے کھانے کے لیے اسے دعوت دی یا کھانے کے لیے اسے بلایا۔ جلسہ بیٹھ گیا، جلسہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، جلسہ گیا الضیف مہمان، جلسہ الضیف مہمان بیٹھ گیا، ینتظر انتظار میں، ینتظر فعل مضارع کا صیغہ ہے، یا جو ہے وہ مضارع کے لیے ہوتی ہے، انتظر ینتظر، الطعام کھانے کے، جلس الضیف ینتظر الطعام مہمان کھانے کے انتظار میں بیٹھ گیا، ثم پھر احضرہ پیش کیا، حاضرہ ہوتا ہے حاضر ہونا، احضرہ پیش کیا، صاحب البیتی گھر کے مالک نے، الخبز روٹی، پھر گھر کے مالک نے روٹی پیش کی، وذهب اور چلا گیا، ذهب بھی فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور گیا، لیحضر تاکہ وہ پیش کرے یا تاکہ وہ لے کر آئے، اللحم گوشت یعنی سالن، وبعد اور بعد، قلیل تھوڑی دیر کے بعد، عاد وہ واپس لوٹا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس لوٹا، وہو اور وہ اس حال میں تھا، یحملو کہ وہ اٹھائے ہوئے تھا، بیدہ اپنے ہاتھ میں، ہی کی ضمیر صاحب البیت کی طرف ہے، وہو یحمل بیدہ اور وہ اس حال میں تھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھا، لحمن گوشت، فوجد تو پایا یا تو اس نے دیکھا، الضیف مہمان کو، فوجد الضیف تو اس نے مہمان کو دیکھا، قد اکل کہ کھا لی ہے، اکلا بھی فعل ماضی کا صیغہ ہے، الخبز روٹی کہ وہ روٹی کھا چکا ہے، یعنی جب وہ سالن لے کر آیا تو اس نے دیکھا کہ مہمان جو ہے وہ روٹی کھا چکا ہے، فوضع تو اس نے رکھا، اللحم گوشت یعنی تو اس نے گوشت وہاں رکھا، وذهب اور گیا، لیحضر تاکہ وہ لے کر آئے، الخبز روٹی، بس اس نے گوشت وہاں رکھا اور روٹی لینے کے لیے چلا گیا۔ ولما اور جب، عادا وہ واپس آیا، بالخبزی روٹی لے کر، روٹی کے ساتھ، وجدا تو اس نے دیکھا، الضیف مہمان کو تو اس نے مہمان کو دیکھا، قد اکلا کہ وہ کھا چکا ہے، اللحم گوشت، جب وہ روٹی لے کر آیا تو اس نے دیکھا کہ مہمان گوشت کھا چکا ہے یعنی سالن کھا چکا ہے، وفعل اور کیا، صاحب البیتی گھر کے مالک نے، ذالکا یہ عمل یا ایسے، عدت مراتن کئی دفعہ، اور گھر کے مالک نے یہ کام یا یہ عمل جو ہے روٹی اور سالن بار بار لے کے آنے کا کئی دفعہ دہرایا، وَأَخِيرًا اور آخر کار، سأل سوال کیا یا پوچھا، الرجل آدمی نے، ضیفہ اپنے مہمان سے، اور آخر کار آدمی نے اپنے مہمان سے سوال کیا، الا کی طرف، اینا کہاں یعنی کس طرف، تریدو تم ارادہ رکھتے ہو، السفرہ سفر کا، تم کس طرف سفر کا ارادہ رکھتے ہو، یا اخی اے میرے بھائی، اخن بھائی کے لیے ہوتا ہے، چھوٹی یہ آ گئی تو میرا، اخی میرے بھائی، فاجابہ پس اجاب جواب دیا، ہو اسے، ہو کی ضمیر صاحب البیت کی طرف ہے، فاجابہ پس اسے جواب دیا، الضیف مہمان نے، پس مہمان نے اسے جواب دیا، الی القاہرہ قاہرہ کی طرف، یعنی کہ وہ قاہرہ کی طرف سفر کر رہا ہے، قال صاحب البیت تو گھر کے مالک نے کہا، قالا کہا، صاحب البیتی گھر کے مالک نے، وما اور کیا،
السبب وجہ ہے، یعنی قاہرہ کی طرف سفر کیوں کر رہے ہو، اس کی وجہ اس نے پوچھی، وما السبب اور اس کی وجہ کیا ہے۔ اجابہ جواب دیا، الضیف مہمان نے جواب دیا، اریدو میں ارادہ رکھتا ہوں، زیارتا ملنے کا، الطبیبی ڈاکٹر کو، میں ڈاکٹر کو ملنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ طبیب بھی آپ اس کو ویسے تو طبیب ہی ہوتا ہے لیکن اب مستعمل جو ہے وہ ڈاکٹر ہے تو آپ اس کو بریکٹ میں ڈاکٹر بھی کر سکتے ہیں۔ اریدو زیارت الطبیب، میں طبیب کو ملنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وقد بلغنی اور مجھے ملی ہے، بلغہ ہوتا ہے پہنچا، نی مجھے یعنی مجھ تک بات پہنچی ہے یا مجھے خبر ملی ہے یا مجھے پتہ چلا ہے، انا یہ کہ فی مصر مصر میں، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ مصر میں طبیباً ایک طبیب ہے، عظیماً بہت بڑا، و اریدو اور میں ارادہ رکھتا ہوں، ان یہ کہ اسألہ میں سوال کروں یا میں پوچھوں، ان بارے میں، شیئن کسی ایسی چیز، میں ارادہ رکھتا ہوں یا میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کروں۔ اسألہ کی ضمیر جو ہے وہ طبیب کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یصلح جو درست کر دے، اصلاح کر دے، معدتی میرے معدے کی، جو میرے معدے کو درست کر دے، لأنی کیونکہ میں، انا کیونکہ، یہ جو ہے یا جو ہے چھوٹی اس کے معنی ہے میں، لأنی کیونکہ میں، لا نہیں، آکولو کھا سکتا، کثیراً زیادہ، کیونکہ میں زیادہ نہیں کھا سکتا۔ فقال تو کہا، صاحب البیتی گھر کے مالک نے، تو گھر کے مالک نے کہا، یا صاحبی اے میرے دوست، یا حرف ندا ہے، صاحب دوست، اور چھوٹی یا جو ہے میرے کے معنوں میں ہے، یا صاحبی اے میرے دوست، اذا ذہبتا جب تو جائے، الی مصر مصر، واصلحت اور درست ہو جائے تیرا، معدتک تیرا معدہ، اور جب تیرا معدہ درست ہو جائے، فلا ترجع تو واپس نہ لوٹنا، فلا تو نہیں، ترجع تو واپس لوٹنا، من سے، ہاذا اس، الطریق راستے، تو تم اس راستے سے واپس نہ لوٹنا۔ تو یہ ہے پیٹو مہمان، یعنی بہت زیادہ کھانے والا مہمان، جو ہم نے آج سبق پڑھا ہے، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اس کے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، الی این سافر الرجل، الی کی طرف، این سافر سفر کیا، الرجل آدمی نے کس طرف کا سفر کیا؟ سافر سفر کیا، الرجل آدمی نے، الی القاہرہ قاہرہ کا، آدمی نے قاہرہ کس طرف سفر کا ارادہ رکھتا تھا۔ ماذا فعل، ماذا کیا، فعل کیا، الضیف مہمان نے کیا کیا، عندما جب یا جس وقت، احضرا پیش کی، الرجل آدمی نے، الخبز روٹی، یعنی جب گھر کے مالک نے یا آدمی نے روٹی پیش کی تو مہمان نے کیا کیا؟ سوال میں سے لیں گے، عندما سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، عندما احضر الرجل الخبز، یا اذا لگا لیں، جب آدمی نے روٹی پیش کی، اکلہ تو اسے کھا لیا، الضیف مہمان نے، قبل پہلے، اتیانہ لانے کے یا پیش کرنے کے، اللحم گوشت، مہمان نے گوشت لانے یا گوشت کا سالن لانے سے پہلے ہی اسے جو ہے وہ کھا لیا۔ تیسرا سوال ہے، ماذا کیا، کانا تھا، سبب سفر الضیفی مہمان کے سفر کرنے کا، مہمان کے سفر کرنے کی وجہ کیا تھی، الی القاہرہ قاہرہ کی طرف۔ کانا سے سٹارٹ کریں گے، ماذا ختم کر دیں گے، کانا سبب سفر الضیفی الی القاہرہ لقاء الطبیب، جیسے دیا ہوا ہے ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر سے ملاقات کر سکے، لإصلاحی درست کرنے کے لیے، تاکہ درست ہو سکے، معدتہ ہی اس کا معدہ۔
اچھا بچوں، عربی میں ویسے تو سارے سوال مختصر ہی ہیں ان کے جواب، لیکن اتنا ہمیشہ پیش نظر رکھیے کہ سوال پیپر میں وہ آتا ہے جو آسان اور مختصر ہوتا ہے تقریباً۔ تو امید ہے کہ آپ کو مشکل نہیں پیش آئی ہوگی سبق کو سمجھنے میں بھی، اور سوال جو ہیں وہ تو بہت ہی مختصر ہیں، 3 سوال ہیں۔ آپ اس کو یاد کریے، لکھ کے دیکھیے، املا کی مسٹیک اگر ہو تو اس کو نوٹ کریں، ساتھ ملا کے چیک کریں، پھر اس کو دوبارہ لکھیں تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی جو ہے وہ نہ رہ سکے۔ کل انشاءاللہ ہم اگلا سبق جو ہے اسے پڑھیں گے، اور اگر سوال میں آپ کو اس طرح کتاب سے پڑھتے ہوئے کوئی مشکل پیش آ رہی ہو تو مجھے بتا دیجیے گا ان باکس میں، پھر میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ سوال والا حصہ جو ہے اس کو آپ کو لائیو کروانے کی کوشش کروں۔ لائیو کا مطلب یہ ہے کہ اس دوران میں پھر ایک چھوٹا سا کلپ الگ سے ویڈیو کا بنا کے جس میں سوال آپ کو بورڈ پہ جیسے سمجھایا جاتا ہے اس طرح سمجھا کے کروا دوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔